يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 ہے۔ پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا، جن میں بیت اللہ کو قبلہ قرار دینا، اس امت پر اپنے نعمتوں کو تمام کرنا، آخری رسول کو بھیجنا، اپنے ذکر کا حکم دینا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تھی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں اور اس دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر اگر آپ اس دین کی بلندی اور ترقی کے لیے اگر آپ گامزن ہے، تو اس میں آپ کو کئی طرح کی تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ نے علاج ذکر کیا ہے کہ اگر آپ پر زندگی میں کوئی تکلیف، مشکل اور دشواریاں پیش آئے تو آپ صبر اور نماز کے ذریعے ان مشکلات کا سامنا اور مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد میں یہ حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے اور یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں۔ خیر اس طرح کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچی تو صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں رہ کر کئی طرح کے مصائب اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی دینی تکلیف، کبھی دنیاوی تکلیف، کبھی دونوں مل کر۔ تو مسلمان کا کام ہے کہ وہ صبر کرے اور نماز پڑھے اور صبر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور مراد اس سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص ساتھ ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں، اور حدیث میں ہے بخاری میں کتاب المناقب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ویسے ہی ہوا کہ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر کا کچھ بگاڑ نہ سکے، بلکہ وہ خیریت اور عافیت سے مدینہ پہنچے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مت کہو کہ مردے ہیں، بلکہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت ذکر کی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، تو سب سے بڑی دشواری جو انسان کے سامنے آتی ہے وہ جان کا گنوا دینا ہے، جان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دینا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو آپ مردہ نہ کہیں، بلکہ وہ زندہ ہے ایک خاص زندگی کے ساتھ۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کی اس زندگی کی مزید تفصیل کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں خیال نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، امواتن، کہ وہ مر چکے ہیں اور میت ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور جو انہیں مل رہا ہے وہ اس پر نہایت خوش ہے۔ اور وہ لوگ جو شہید ہو کر بعد میں ان کی طرف جائیں گے ان کے انتظار میں ہے، اور ان پر نہ کسی قسم کا ڈر ہے، نہ وہ غمجن ہے، بلکہ وہ خوش ہو رہے ہیں ان نعمتوں پر اور احسانات پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
تو یہ شہداء جب قبروں میں ہے تو ایک خاص زندگی کے ساتھ وہ زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق ملتا ہے، اور احادیث کے مطابق جنت کے طرف ایک دروازہ جو ہے کھول دیا جاتا ہے ان کے لیے۔ تو اگرچہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام ان سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے، لیکن شہداء اور ان کے اہل اور عیال کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، لیکن ایک ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، لیکن انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، خوشیاں ملتی ہیں۔